سالوں پرانی بات ہے، ملک شام کے ایک شہر میں شیخ عبد الحلیم نامی ایک فقیر رہتا تھا۔ شیخ عبد الحلیم کوئی عام فقیر نہیں تھا، بلکہ لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فہم و فکر کی ایسی دولت تھی جو کسی بادشاہ کے خزانوں سے کم نہیں تھی، مگر اس کے کپڑے پرانے تھے، دستار میں گرد جمی رہتی اور وہ صرف ایک لکڑی کے کٹورے سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایک دن صبح کا وقت تھا اور سورج کی پہلی کرنیں مسجد کی مینار پر پڑ رہی تھیں۔ ایک نوجوان تاجر جس کا نام یوسف بن سمیر تھا اپنے اونچے محل سے نکل کر شیخ عبد الحلیم کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر تکبر جھلک رہا تھا اور لباس اتنا قیمتی تھا کہ ہر کوئی رشک کرتا تھا۔ یوسف نے شیخ کی طرف دیکھ کر کہا، اے فقیر، تیرے پاس کیا ہے؟ تو نے پوری زندگی بھیک مانگ کر گزار دی اور مجھے دیکھ، میرے قافلے عرب کے ہر بازار میں چل رہے ہیں، کیا یہی تیری عقل ہے؟ شیخ مسکرایا اور بولا، بیٹا، تو نے اپنی قسمت کو دولت سمجھ لیا ہے، مگر یاد رکھ، عقل جب تک قسمت سے آگے نہیں چلتی تب تک زندگی کا اصل مقصد ادھورا رہتا ہے۔ یوسف ہنس پڑا اور کہا، چلو فقیر، اگر تیری عقل اتنی بڑی ہے تو میرے ساتھ چل، میں تجھے ایک امتحان میں ڈالوں گا، اگر تو پاس ہو گیا تو میں تیرا مرید بن جاؤں گا، ورنہ تجھے اس شہر سے نکلنا ہوگا۔ شیخ نے آنکھیں بند کی اور بس اتنا کہا، جو اللہ کو منظور ہے۔ اگلی صبح یوسف نے شیخ کو اپنے عالیشان محل میں لے جا کر ایک کمرہ دکھایا جس میں 3 دروازے تھے۔ ایک دروازے پر تالے لگے تھے اور ان کے اوپر نقشے اور علامات بنی تھیں۔ یوسف نے کہا، ان 3 دروازوں میں سے ایک دروازے کے پیچھے ایک تجوری ہے جس میں سونے کے سکے ہیں، باقی 2 دروازوں میں موت چھپی ہے۔ ایک دروازہ کھلا تو سانپوں سے بھرا کمرہ ملے گا، دوسرا کھلا تو آگ کا سمندر ہوگا۔ تیری عقل کہتی ہے کہ کون سا دروازہ کھولا جائے؟ شیخ نے نہ تو دروازوں کی علامات دیکھی نہ تالوں کی بناوٹ، بس سجدے میں گرا اور دعا کی، یا اللہ، میرے دل کو صحیح راہ دکھا تاکہ تیری رضا میں فیصلہ کر سکوں۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے پہلا دروازہ کھولا اور ایک اندھیر کمرے میں داخل ہو گیا جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوسف ہنس پڑا اور بولا، فقیر، اب تیرا کھیل ختم، یہ اندھیرا کمرہ موت کی نشانی ہے۔ مگر تب شیخ نے اپنی لکڑی زمین پر ماری اور ایک نکتہ کہا، جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہیں سے روشنی کی شروعات ہوتی ہے۔ کمرے کے اندر ایک روشن دان کھلا اور ایک چھپی ہوئی تجوری نظر آئی۔ جب تجوری کھولی گئی تو اس میں واقعی سونے کے سکے تھے، مگر ساتھ ہی ایک کاغذ بھی رکھا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، عقل سے کام لینے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اس جملے کے بعد یوسف کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی دولت اور تجارت شیخ کی حکمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، مگر غرور جلد نہیں جاتا۔ اس نے سوچا کہ اب ایک اور امتحان لیا جائے، ایسا امتحان جو فقیر کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ اس بار یوسف نے شیخ کو شہر کے باہر ایک ویران علاقے میں لے جا کر چھوڑ دیا اور کہا، یہاں صرف ایک کنواں ہے، نہ کھانا، نہ پانی، نہ آدمی۔ اگر تو واقعی عقل والا ہے تو 3 دن میں اس ویرانے سے نکل کر واپس شہر آ جانا، ورنہ میں سمجھ لوں گا کہ تیری عقل فریب تھی۔ شیخ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی چپل اتار دی، زمین پر بیٹھ گیا اور کہا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ رات کا سناٹا تھا، آسمان پر ستارے پھیلے ہوئے تھے اور دور سے لومڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شیخ عبد الحلیم نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر صوفیانہ انداز میں تسبیح پڑھنے لگا۔ تیسرے روز صبح جب سورج نکلا تو یوسف اپنے نوکروں کے ساتھ آیا تاکہ فقیر کی لاش دیکھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ شیخ اس کنویں کے پاس بیٹھا تھا، نہ صرف زندہ تھا بلکہ اس کے پاس ایک بکری اور کچھ کھجوریں بھی تھیں۔ یوسف نے شیخ سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیخ نے مسکرا کر جواب دیا، قسمت اس پر مسکراتی ہے جو اللہ کی راہ میں صبر کرتا ہے۔ ایک راہگیر جو راستہ بھٹک گیا تھا مجھے دیکھ کر رکا اور مجھ سے دعا مانگی، میں نے اسے راستہ بتایا اور بدلے میں وہ مجھے یہ بکری اور کھجوریں دے گیا۔ پہلے امتحان میں شیخ کی عقل نے اسے کامیاب کیا اور دوسرے امتحان میں اس کے صبر اور توکل نے۔ یوسف اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا، مگر اس نے ابھی بھی ہار نہیں مانی۔ یوسف اب اس بات کو کسی طرح ہضم نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک فقیر جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ تجارت، نہ خادم، وہ کیسے عقل مند ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات وہ بھول گیا تھا کہ عقل صرف کتابوں اور سودوں میں نہیں، دل کی روشنی اور تکول میں بھی ہوتی ہے۔
ایک رات اپنے محل کی چھت پر بیٹھا یوسف اپنے وزیر سے کہتا ہے، اس فقیر نے میری ناک کٹوا دی ہے، لوگ اب مجھے نہیں اسے حکمت والا سمجھنے لگے ہیں، میں اسے ایسا امتحان دوں گا جہاں نہ عقل کام آئے گی نہ قسمت، صرف چالاکی اور فریب چلے گا۔ وزیر نے آنکھیں جھکائیں اور کہا، مگر حضور اگر وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے تو ظلم کی ہر چال الٹی پڑ سکتی ہے۔ یوسف نے کہا، اب وہ فقیر شہر کے سامنے میری عزت کا سوال بن چکا ہے، اب یا میں رہوں گا یا وہ۔ یوسف نے شہر میں اعلان کروا دیا کہ ایک تاجر کو سفر ہند پر روانہ ہونا ہے، جو بہت اہم تجارتی معاہدہ ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ ایک ایسا آدمی چاہیے جو راستے میں اس کے مال اور امانتوں کی نگرانی کرے۔ اس کام کے لیے اسے 10,000 دینار ملیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر راستے میں ایک دن بھی غلطی ہو گئی تو اس کی جان لے لی جائے گی۔ یہ اعلان شیخ تک بھی پہنچا۔ کچھ صوفی شاگردوں نے اسے منع کیا، حضور یہ تو یوسف کی چال ہے۔ شیخ نے مسکرا کر کہا، جس کی عقل کا سہارا اللہ کی رضا ہو وہ کسی کے چال سے نہیں ڈرتا۔ شیخ عبدالحلیم قافلے پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگلی صبح جب قافلہ روانہ ہوا، یوسف بھی اس تاجر کے بھیس میں تھا۔ نقاب اوڑے ہوئے قافلے میں اونٹ، مال سے لدی گاڑیاں اور حفاظت کے لیے پہرے دار تھے۔ شیخ کو راستے بھر میں خدمت پر لگا دیا گیا، کبھی اونٹوں کی رسیاں باندھنا، کبھی پانی لانا، کبھی مال کی دیکھ بھال کرنا، مگر ہر بار شیخ نے نہ صرف کام کیا بلکہ ایسے ترتیب سے کیا کہ راستہ آسان ہو جائے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، یوسف نے ایک تھیلی مال کی چرا کر ریت میں دبا دی اور اگلی صبح ہنگامہ مچایا، ہماری امانت غائب ہے اور اس پر نگرانی کس کی تھی؟ قافلے کے تمام لوگوں نے کہا، نگرانی تو اسی فقیر کی تھی۔ قافلے والوں نے شیخ کی تلاشی لی مگر شیخ کے پاس کچھ نہ ملا۔ اب یوسف نے کہا، اب تو یہ قبول کر کے مال اسی نے چورایا ہے، ورنہ حق کے طور پر جان لے لی جائے گی۔ شیخ کو ایک درخت سے باندھ دیا گیا۔ گرمی کا موسم تھا، چاروں طرف دھوپ اور پیاس کی مار تھی اور شیخ پیاس کی وجہ سے کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ قافلے کے تمام لوگ تماشا دیکھنے لگے۔ شیخ نے پھر تسبیح اٹھائی اور دعا کرنے لگا۔ اسی وقت ایک چرواہا دور سے بکریاں چرا رہا تھا، دوڑتا ہوا آیا اور کہا، میں نے کل رات ایک آدمی کو اس ریت کے نیچے کچھ دباتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب میں نے پوچھا تو وہ ڈر گیا اور چلا گیا۔ چرواہے نے کہا، چلو میں اس جگہ کو دکھاتا ہوں۔ قافلے والے چرواہے کے ساتھ تھیلی کی طرف دوڑے اور جب ریت کی کھدائی کی تو تھیلی اندر دبی ہوئی ملی۔ قافلے والوں نے کہا، ارے او چرواہا، یہ تو بتاؤ وہ آدمی کون تھا جس نے یہ کارنامہ کیا ہے؟ چرواہے کی نظر سیدھی یوسف کی طرف گئی۔ یوسف نے شرمندگی سے اپنی نگاہ نیچے کر لی۔ شیخ کی رسیاں کھول دی گئیں۔ یوسف نے خاموشی سے نقاب اتارا اور زمین پر سجدہ کر دیا اور شرمندگی سے کہا، اے عبدالحلیم، تو سچا فقیر ہے اور میں جھوٹا بادشاہ۔ میری عقل میرے غرور میں ڈوبی ہوئی تھی اور تیری عقل اللہ کے نور سے روشن تھی، مجھے معاف کر دے۔ شیخ نے اسے اٹھایا اور کہا، جس سے عقل اللہ کے در سے ملے وہ معافی دینے میں دیر نہیں کرتا۔ شیخ نے یوسف کو معاف کر دیا۔ جب قافلہ واپس شہر میں پہنچا تو شہر کے لوگ جمع ہو گئے۔ یوسف نے سب کے سامنے اعلان کیا، آج سے میری تمام دولت، تجارت اور محل اللہ کی راہ میں وقف ہے اور میں شیخ عبدالحلیم کا مرید بنتا ہوں۔ شہر کی مسجد میں یوسف نے پہلا امامتی سجدہ کیا۔ شیخ نے اسے صرف ایک بات کہی، اصلی عقل وہی ہے جو قسمت بدلنے سے پہلے اللہ کو پہچان لے۔ توبہ کے بعد یوسف نے اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کر دی۔ عالی شان محل صوفیانہ خانقاہ میں تبدیل ہو گیا اور وہ خود ہر صبح شیخ کے ساتھ مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ اگر اس کے دل میں اب بھی ایک سوال ہر روز چبھتا تھا، کیا میری قسمت واقعی بدل چکی ہے؟ کیا میں اب بھی اس راہ پر ہوں جو اللہ تک لے جائے؟ شیخ نے ایک دن اسے بلایا اور کہا، بیٹا یوسف، تو نے توبہ کر لی ہے، مگر دل کا گھمنڈ پوری طرح تب جاتا ہے جب بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خود کو مٹا دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، حضور بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شیخ نے یوسف کو 3 کام سونپے۔ پہلا کام، 3 دن اور 3 رات شہر کے سب سے غریب محلے میں رہنا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کسی سے کچھ نہ لینا بلکہ صرف دینے والا بننا۔ دوسرا کام، ہر دن کم از کم 5 لوگوں کی مدد کرنا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا کام۔ تیسرا کام، ہر رات مسجد میں جا کر اللہ سے سچی دعا کرنا، بغیر کسی درخواست کے صرف شکر گزاری کے الفاظ کہنا۔ یوسف نے یہ 3 کام قبول کر لیے۔
3 دن بعد یوسف واپس آیا، مگر اب اس کا چہرہ وہ نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک نرمی تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ شیخ نے کہا، یہی اصلی عقل ہے جو دل کو روشن کرتی ہے اور قسمت کو بدل دیتی ہے۔ کہانی کا خلاصہ یہ ہے، عقل صرف دانش اور فہم نہیں بلکہ اللہ پر یقین، صبر، توکل اور دوسروں کی مدد بھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔